نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الشعراء۔ شعراء جو ہے وہ شاعر کی جمع ہے، پوئٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی کہ کوئی ان کو نشانی دکھا دینا ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن ہم اپنی خاص حکمت اور مشیت کے ساتھ ایسا نہیں کر رہے، یعنی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا نہیں کر رہے، اور اس کی جو حکمت ہے وہ بھی آگے جا کے انشاءاللہ صورت میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جب کہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی کہ ان کے عذاب الہی سے عنقریب پکڑ ہونے والی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں ہر قسم کی؟ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کی اگر امت جو ہے، یعنی کہ لوگ جو ہیں اگر یہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں کہ اللہ نے پوری تخلیق جو کی ہے کائنات، وہ تو خود ایک معجزہ ہے۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کے معجزات بکھرے ہوئے ہیں، تو اگر ان کو ایمان لانا ہو تو ان تخلیقات کو دیکھ کر بھی لا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو ایمان نہیں لانا تو ان کے سامنے کتنا ہی بڑا معجزہ آ جائے لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہاں سے پھر تھوڑا سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شروع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، مختلف جگہ پر مختلف الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کہیں تھوڑی بہت چینجنگ ہے، کہیں کافی حد تک اسی قسم کے الفاظ ہیں۔ اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ بھیجتا ہے اور میری زبان بھی روا نہیں، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون علیہ السلام کی طرف بھیجیے، یعنی کہ اس مشن میں ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ میرے ساتھی بن جائیں، میرے مددگار بن جائیں اور میرا ہاتھ بٹائیں۔ اور میرا سینہ بھیجتا ہے کا مطلب کہ میرا گھٹن ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، تنگ پڑتا ہے میرا سینہ، اور زبان میں روانی یوں نہیں ہے کہ ان کو زبان میں لکنت کی پرابلم تھی نا، وہ ہکلا کر بات کرتے تھے۔ تو جب کوئی کسی کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، ہکلا کر اٹک کے بات کرتا ہے، تو لوگوں کو کہاں سمجھ آتی ہے؟ اگر وہ کوئی بات کرنے لگے تو پھر لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی چلو چھوڑو رہنے دو، چپ ہو جاؤ، لوگ اکتا جاتے ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑا سا بات کرنے سے گھبراتے تھے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ ہم سورۃ القصص میں پڑھیں گے۔ اور یہ قتل انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا بلکہ غلطی سے ہوا تھا، لیکن قتل تو تھا، تو لوگ ان کو جو ہے وہ ان کو اندیشہ تھا کہ لوگ ان کو پکڑ لیں گے اور پھر ان سے اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ درست تھا، کیونکہ وہ ان کو دیکھتے ہی جو ہے وہ گرفتار کر لیں گے اور مقدمہ چلا کر سزائے موت ان کو دے دیں گے۔ تو خیر، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، تو تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، سب سننے والے ہیں۔ تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم رسول ہیں رب العالمین کے، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، یعنی کہ بنی اسرائیل کو مزید تنگ نہ کرو اور ان کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے اپنے ہاں پالا نہیں تھا، اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے گھر گزارے ہیں؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر پہنچے اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کے اسے دعوت دی کہ تمام معاملات چھوڑ کر، اور جو ہے وہ اس نے فرعون نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے دریائے نیل میں بہتے ہوئے صندوق سے نکالا تھا، پھر ہم نے پال پوش کر بڑا کیا تھا، یعنی کہ تم تو ہمارے ٹکڑوں میں پلے بڑے ہو اور آج تم اللہ کے رسول بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، اور تم ہماری بلی اور ہمیں سے میاں، وہ والا معاملہ ہو گیا یہاں تو۔
وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے جو اپنا وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو. یعنی کہ فرعون نے اپنے احسانات جتلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی یاد کیا کہ تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا، اور آخر میں بڑی رونت سے کہا کہ تم کتنے ناشکرے ہو، کتنے جو ہے وہ احسان فراموش ہو، اتنے احسان ہم نے تم پر کیے اور تم ہمیں جو ہے وہ ہمارے دین سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جب میں ناواقفوں میں سے تھا، یعنی کہ یہ جان بوجھ کے مجھ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت میں حقیقت سے بھی ناآشنا تھا اور اس وقت مجھے رسالت نبوت بھی نہیں ملی تھی. پھر میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا. پھر میرے رب نے مجھے عطا کیا حکم اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. یعنی کہ انہوں نے فرعون کو ترکی بدرکی جواب دیا کہ اپنے محل میں ایک اسرائیلی بچے کی پرورش کرنے کا تمہارا احسان کیا تمہیں یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ تم نے پوری بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنائے رکھو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کی وجہ سے تم پوری قوم کو غلام بنا لو. وقال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا کہ یہ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کیا آپ سن نہیں رہے؟ یعنی کہ اس نے بھرے دربار میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ براہ راست جو ہے وہ فرعون سے مخاطب تھے. موسیٰ علیہ السلام جو سارے درباری ان کی بات سن رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک کے بعد ایک ان کو بے باک لہجے میں جواب دے رہے تھے، تو اس کی وجہ سے فرعون جو تھا وہ تھوڑا کھسیانہ ہو گیا تھا. لیکن اب وہ اس چیز کو ظاہر تو نہیں کر سکتا تھا نا کہ میں شرمندہ ہو رہا ہوں، یا اپنی خفت چھپانے کے لیے اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے جواب دینے کے بجائے پلٹ کے اپنے درباریوں کو دیکھنے لگا اور ان سے کہنے لگا کہ اب تم بتاؤ جو یہ سنا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہے یہ. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اس کے انداز کو خاطر میں نہیں لائے اور اپنی گفتگو جاری رکھی. انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. فرعون نے درباریوں سے کہا تو کیا تمہارا یہ رسول جسے تم میری طرف بھیجا گئے یقیناً مجنون ہے. یعنی کہ وہ فرعون جو تھا وہ مسلسل موسیٰ علیہ السلام سے آنکھیں چرا رہا تھا اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کے بجائے درباریوں سے مخاطب ہو رہا تھا اور اپنی شرمندگی مٹانے کی پوری کوشش کر رہا تھا. اور بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات مانتا، اس نے الٹا رسول کو جو ہے وہ مجنون قرار دے دیا کہ اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. خیر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس سے نہ ڈر رہے تھے نہ گھبرا رہے تھے، بلکہ اپنے گفتگو جو ہے وہ پوری جوش اور بے باکی سے جاری رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. انہوں نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو. اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا. یعنی کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کی جو برداشت تھی وہ ختم ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی سارے معاملات جب یہ سنیں لوگ ہمارے درباری سنیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ مرعوب ہو جائیں اور یہ بات مان لیں موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی باتوں میں آ کے میرے دین کو چھوڑ دیں، مجھے رب ماننا چھوڑ دیں. تو اس نے غصے میں آ کے کہا کہ جو ہے میں تمہیں قطع، یعنی کہ اس نے دھمکی دینی شروع کر دی کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ ایسے فرعون کے دل میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ان کے ساتھ تھا نا. اب انہوں نے ڈائریکٹ قتل کا حکم نہیں دیا، نہ ہی قتل کی دھمکی دی، بلکہ صرف جیل میں ڈالنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ پلے بڑے تھے، ساتھ ان کی ایک عمر گزری تھی، تو شاید اس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کے دل میں ان کی طرف سے نرمی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں. وہ بولا تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ اژدہا بن گیا اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے کھینچا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو واقعی ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے باہر نکال کے لے جائے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیں اور تمام شہروں میں نقیب بھیج دیں، وہ لے آئیں آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو. تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ کیا تم جمع ہو جاؤ گے تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں جادو سے مرعوب کرنا چاہتے ہیں، مغلوب کرنا چاہتے ہیں، ہم پر اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں کیوں نہ ہم ان کو اپنی قوم کے جادوگروں کی سرداری قبول کر کے ان کی پیروی کریں اور موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ان کی پناہ میں آ جائیں. تو جب جادوگر آپ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ اس نے کہا ضرور، اور تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ تمہیں انعامات بھی ملیں گے اور تمہیں دربار میں اعلیٰ منصب بھی ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پھینکو تم لوگ
जो कुछ भी फेंकने वाले हो। तो उन्होंने फेंक डाली अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ और कहा फिरौन की इज्जत की कसम, यकीनन हम ही गालिब रहने वाले होंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो वो यकायक वो निकलने लगा उस फरेब को जो उन्होंने बनाया था, यानी कि जो रस्सियाँ और लाठियाँ उनकी जादू के जोर पे सांप दिख रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने अजदहा बनकर उनको निकल लिया। तो सारे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम तमाम जहानों के रब पर ईमान ले आए हैं, जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। फिरौन ने कहा, क्या तुम लोग ईमान लाए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ? यानी कि मेरी इजाज़त के बगैर तुम मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पे कैसे ईमान ला सकते हो, जबकि रब तो तुम्हारा मैं हूँ। यकीनन ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। यानी कि उसने कहा कि मुझे तुम्हारी साजिश का पता चल गया और तुम सबका उस्ताद जो है ना वो कोई यही है जिससे तुम लोग ने जादू सीखा है, और यहाँ तुम लोग महज एक जो है वो प्लान के तहत आए हो ताकि तुम्हारा हार मान लेना जो है वो किसी मिली भगत का नतीजा हो। फलसौफ तालमून, तो बहुत जल्द तुम उसका अंजाम मालूम हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव काट डालूंगा मुखालिफ सिम से और तुम सबको सूली पे लटका दूँ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारे हाथ पाँव काट दूंगा। उन्होंने कहा, कोई परवाह नहीं, यकीनन हम अपने रब ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताओं को बख्श देगा। यानी कि अगर हमें कुछ लालच है तो बस वो यही है कि हमारे दिल में अगर कोई ख्वाहिश, कोई आरजू, कोई तमन्ना हो तो वो एक ही है कि हमारा रब हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। यानी हम जो नेक अमल करें या इस वजह से जो हम ईमान लाएं अल्लाह पर, तो अल्लाह हमारी पिछली गलतियों को माफ़ कर दे, कि हम ही सबसे पहले ईमान लाने वाले। यानी कि हमने जैसे ही देखा फ़ौरन हमने तस्दीक कर दी कि अल्लाह के रसूल हैं ये और अल्लाह एक है, तो हम इस पर अगर ईमान ले आएंगे तो फिर हम जो है वो अल्लाह हमें माफ़ कर दे। वअवहैना इला मूसा अन असरी बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन, और हमने वही कर दी मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब कि मेरे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, यकीनन तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तो फिरौन ने तमाम शहर में फिर नकीब भेज दिए, यकीनन ये तो मुट्ठी भर लोग हैं और बिलाशुबा इन्होंने हमारे गुस्से को भड़का दिया है। यानी कि बनी इसराइल के मिस्र से निकल भागने की हरकत ने उसको बहुत गुस्से में कर दिया था और अब वो चाह रहा था कि इनको इबरतनाक सज़ा दे, और यकीनन हम सब खतरे में पड़ने वाले हैं। यानी कि हमें उनकी तरफ से किसी बड़े कदम का अंदेशा है कि वो कोई अपनी क़ुव्वत को जमा करके कुछ ना कुछ करेंगे, तो अब हमें भी उनकी हरकत का जवाब देना चाहिए और अपनी क़ुव्वत जमा करके उनसे उनका पीछा करना चाहिए। फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, बस यूँ निकाला हमने उन्हें बागात और चश्मों में से और ख़जानों और उम्दा क़यामगाहों में से। यानी उनके जितने भी बागात, चश्मे, घर बार, जागीरें थीं, खुशहाली थी, खुशहाल ज़िंदगी जो वो बसर कर रहे थे, उस सब से उनको निकाल दिया। इसी तरह हुआ इन चीज़ों का वारिस हमने बनी इसराइल को बना दिया। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि बनी इसराइल ने बाद में वापस आकर इन चीज़ों पर कब्जा कर लिया, बल्कि मुराद ये है कि बनी इसराइल को हमने दुनियावी मालो दौलत और इक़्तिदार से नवाजा, और एक वक्त आया कि यही तमाम चीज़ें जो फ़िरौन की कौम के पास थी, यही तमाम चीज़ें जो है वो बनी इसराइल को भी मिल गई। तो उन्होंने उनका ताक़ुब किया सुबह होते ही, यानी कि सुबह जैसे ही हुई तो फ़िरौन और उसके लश्कर ने बनी इसराइल के ताक़ुब में निकलना शुरू कर दिया। फिर जब दोनों गिरोहों ने एक दूसरे को देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, वो ज़रूर मेरे लिए रास्ता पैदा कर देगा। तो हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि ज़रब लगाओ अपने असा के असे के साथ समंदर को, तो वो फट गया और हर हिस्सा एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया। और हम करीब ले आए वहीं पर दूसरों को भी। जब समंदर फट गया तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर जो रास्ता अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाया था उस रास्ते से दूसरी पार निकल गए। इसी वक्त जब उनका ताक़ुब करते हुए फ़िरौन पीछे आया तो उसने भी अपना लश्कर इसी रास्ते पे डाल दिया। वअनजैना मूसा व मन मअहू अजमईन, और हमने निजात दे दी मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथ जो कोई भी था उन सबको। फिर हमने गर्क कर दिया दूसरों को, यानी कि ऐसा जब डाला उन्होंने तो रास्ता बना जिससे सारे बनी इसराइल की जो कौम थी वो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए, और उनके निकलने के बाद वो रास्ता दोबारा से समंदर बन गया। जो खुश्की का रास्ता बना था वो ख़त्म हो गया और दोबारा से समंदर बन गया, और जितने लोग भी उसमें फ़िरौन के थे वो सारे के सारे गर्क हो गए। यकीनन इसमें एक बहुत बड़ी निशानी है, लेकिन उनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है, और यकीनन आपका रब बहुत ज़बरदस्त निहायत रहम करने वाला है। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून, और उनको इब्राहीम की खबर पढ़कर सुनाइए जब उसने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा कि तुम लोग ये किनको पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया कि हम बुतों को पूछते हैं और उन्हीं के सामने उनके ध्यान में बैठे रहते हैं। आकिफीन यानी कि इतिकाफ़ करते हैं, जम के बैठे रहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं जब तुम उन्हें पुकारते हो, या वो तुम्हें कोई फ़ायदा या नुकसान पहुँचाते हैं? उन्होंने कहा, बल्कि हमने अपने आबा अजदाद को ऐसे ही करते देखा है, यानी कि जो हमने उनको करते देखा है हम उन्हीं की पैरवी कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भला देखो तो ये जिन्हें तुम लोग पूछते हो
تم اور تمہارے پہلے باپ دادا یہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. یعنی کہ انہوں نے اعلان کہہ دیا کہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے جو معبود ہیں ان سے میری دشمنی ہے, میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میرا معبود صرف اللہ ہے, وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں. الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہی مجھے کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفین, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین, اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. ابھی تک حضرت ابراہیم جو تھے وہ اپنی قوم سے مخاطب تھے, اب براہ راست اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین بندوں میں شامل فرما. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری پچھلے لوگوں میں, یعنی کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ میرا اچھے الفاظ میں میرا نام لے, میری عزت کریں, میرا عزت سے نام لے. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم, اور مجھے بنا دے نعمت والی جنتوں کے وارثوں میں سے. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین, میرے والد کو بخش دے یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے. یعنی کہ اس وقت تک مشرکین کے لیے استغفار کو منع کرنے کا حکم نہیں آیا تھا, اس لیے وہ اپنے والد کے لیے یہاں پر استغفار کر رہے ہیں. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی کہ اگر میرے والدین, میرے گھر والے اور میری امت کے لوگ جو ہیں وہ میری بات نہیں مان رہے تو ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا, کیونکہ میں جو ہے وہ حق پر ہوں, میں حق پر ہوں اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میری امت بھی جو ہے وہ حق کو مان لے, حق کو سمجھ لے. اور یہ دعا بہت پیاری دعا ہے اور یہ ہم سب کو یاد بھی رکھنی چاہیے, اس کا ترجمہ بھی سمجھنا چاہیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ جس کو اللہ نے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لیا اور صالحین میں شامل فرما لیا تو وہی کامیاب ہے. یوم لا ینفع مال ولا بنون, جس دن نہ کام آئے گا مال اور نہ بیٹے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا, یعنی کہ سلامتی والا دل, صاف دل, پاک روح, جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو اور اپنی اصلی حالت پر ہو. اور قیامت کے دن جو شخص پاکیزہ دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا وہ اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, اور جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باقیوں کے لیے. اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا, کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں وہ اور سب گمراہ لوگ, اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب. وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے, اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی میں جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے. یعنی کہ اس وقت جو ہے جہنم کے تمام گمراہ لوگ ان کے معبود باطل کو اور شیاطین جن کو اوپر تلے جو ہے وہ جہنم میں جھونکا جائے گا, یہاں وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور گمراہ لوگ اپنے معبودوں کو مخاطب کر کے اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے اور تسلیم کریں گے کہ انہیں اللہ ہی کو رب العالمین ماننا چاہیے تھا, تو سب جو کہ سب اختیارات کا مالک اور وہی مغفرت کر سکتا ہے. اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں جھوٹے معبود انہوں نے گڑھ لیے تھے, انہیں اللہ کے برابر ٹھہرا لیا, اس لیے وہ گمراہی میں پڑھ کر انہوں نے خود کو برباد کر لیا. وما اضلنا الا المجرمون, انہیں گمراہ کیا ہمیں اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے. تو اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے, یعنی کہ وہ اپنا جو بلیم گیم چلے گا وہاں پہ وہ ان کو بلیم کریں گے, وہ ان کو بلیم کریں گے. وہ کہیں گے کہ تم نے ہمیں بہکایا, تم نے ہمیں اپنی پیروی پر اکسایا, اس لیے ہم نے تمہاری پیروی کی. اور جن کی پیروی کی گئی وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی تم سے نہیں کہا کہ تم ہماری پیروی کرو, تمہارے سامنے تو دین تھا, تمہارے سامنے تو قرآن تھا, کتابیں تھیں, پھر تم نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ تمہارے سامنے نبی آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے, پھر تم نے کیوں نہ بات مانی؟ یعنی کہ یہ جو بلیم گیم ہے یہ وہاں چلا کرے گا. ولا صدیق حمیم, اور نہ کوئی مخلص دوست. اور تو اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. کذبت قوم نوح المرسلین, جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو. یاد کرو جبکہ ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی کہ اللہ نے جو مجھے پیغام دیا ہے وہ امانت کے طور پہ دیا ہے, میں اس کو پورے طریقے سے کوئی کاٹ چھانٹ کیے بغیر تم تک پہنچا رہا ہوں. بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی عبادت کرو. کسی نے یہ نہیں کہا
کہ میری اطاعت کرو، میری بات مانو اور میرا تقوی اختیار کرو، نہیں، یعنی کہ شخصیت کے اوپر فالو نہیں کرنا ہے، بلکہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا اس کو فالو کرنے کے لیے کہا۔ تو آج بھی یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی شخصیت کو فالو کریں، ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ کون کہہ رہا ہے کو چھوڑ کے یہ فالو کرنا چاہیے کہ کہہ کیا رہا ہے، اصل بات جو کہی جا رہی ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ایک بہت دیکھنے میں ڈیسنٹ بندہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کی باتیں جو ہے وہ دین کے خلاف ہیں، تو ہمیں اس کو نہیں ماننا، بلکہ بجائے اس کے چاہے کوئی غریب ہو، چاہے اس کی ڈریسنگ بہت خوبصورت نہ ہو، دیکھنے میں جاذب نظر نہ ہو، لیکن اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کو فالو کرنی چاہیے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، یعنی کہ جو کچھ اللہ نے مجھے کہا ہے کرنے کے لیے میں وہ کر رہا ہوں اور تم اسی کو فالو کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں کہ جب تک تمہاری پیروی کرنے والے تو گھٹیا لوگ ہیں، یعنی کہ جتنے بھی سردار ہیں، امیر لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، وہ سارے تو تمہاری بات نہیں مان رہے، تمہاری پیروی تو وہ کر رہے ہیں جو غریب لوگ ہیں، کمی کمین لوگ ہیں، پسماندہ طبقہ ہے ہمارا، جس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی کہ تمہارے اپنے معیار آتے ہیں، تمہارا اپنا اسٹیٹس ہے، تم اسٹیٹس کو فالو کرتے ہو کہ کس کا لائف سٹائل کیسا ہے، کون کیسا ہے، لیکن میں جو ہے نا، اور غریب لوگوں کو تم گھٹیا سمجھتے ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کس کے پاس پیسہ ہے، کس کے پاس نہیں ہے، مجھے تو بس اس چیز سے لینا دینا ہے کہ جو میرے دین پر، میرے بتائے ہوئے طریقے پر ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو گیا تو وہ بچ جائے گا، اور جو چاہے جتنا بھی امیر ہو لیکن اگر وہ ایمان نہیں لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا، اور میں ان مومنین کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تم یہ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ انہوں نے فریاد کی ہے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان ان میں سے۔ تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں۔ یہ کشتی پوری طرح بھری ہوئی تھی کیونکہ اس میں مومنین انسانوں کے علاوہ ہر قسم کے حیوانات کے ایک ایک جوڑے بھی سوار کر لیے گئے تاکہ ان کی نسل جو ہے اس کو محفوظ رکھا جا سکے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے اس کے باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمہ ہے۔ کیا تم لوگ تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ ایک یادگار اور ابس کام کرتے ہو، یعنی کہ بیکار کام کرتے ہو، یعنی کہ بڑی بڑی تم لوگوں نے جو بنائی ہیں عمارتیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ بلا وجہ تم نے اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی ہیں، اور اتنے تم دولت اپنی جو ہے وہ خرچ کرتے ہو عمارتیں تعمیر کرنے میں، کیا فائدہ ان سب کا؟ یہ اہرام میسر اور تاج محل، یہ جو ساری ہے، ان پہ کروڑوں اربوں خربوں روپے ضائع کیے جا رہے ہیں، پہلے بنانے میں پھر ان کی مینٹیننس میں، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو عوام کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسی جو یادگاریں جیسے اب یہ بن رہی ہیں، اہرام میسر، تاج محل اور یہ برج خلیفہ اور یہ کیا کیا پتہ نہیں، تو یہ سب کسی فائدے کی نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ کسی کے کوئی کام نہیں آ رہے، یہ صرف دنیا دکھاوے کی چیزیں ہیں، تو ان کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے، یعنی کہ ایسی یادگاریں اور ایسے محلات بنانے کا فائدہ جب تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہو، دنیا تو فانی ہے، دنیا کو تو ختم رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو ان کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو کتنے پرانے پرانے قرطبہ کے محلات اور غرناطہ وغیرہ کے محلات جو بنے تھے، تو آج وہ صرف کھنڈر بنے ہوئے ہیں، ان میں رہنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے ان کے رہنے والوں کا۔ کون سا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تم اس میں مبتلا ہو؟ اب جب انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعیشات میں اور ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، گھروں کو زیادہ سے زیادہ سجانا بنانا، اپنی تیاریاں، اپنا سجنا بننا، وہ اس میں اتنا غافل ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اصل مقصد ہے نا دنیا میں آنے کا، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ اس کو یہ خیال ہوتا ہے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو پہلے میں مارکیٹ سے ہو کر آ جاؤں، آ کے نماز پڑھوں گی۔ پتہ چلا آپ مارکیٹ چلے گئے، مارکیٹ میں آپ کی نماز بھی مس ہو گئی، ظہر بھی مس ہو گئی، عصر بھی مس ہو گئی، مغرب بھی مس ہو گئی، نہیں تو اگر مس نہیں بھی ہوئی، آپ اتنے تھکے ہارے آئے، آپ نے کہا ہو اب تو بہت تھکن ہو گئی، چلو میں تھوڑا اور آرام کر لوں، اس کے بعد پڑھ لوں گا، چلو میں چائے پی لوں،
چلو میں کھا لوں، چلو میں پی لوں، یہ سارے چکروں میں آپ لگ جائیں گے. ایک کے بعد آپ کی نماز ایک کے بعد ایک ضائع ہوتی چلی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑی جاتی ہے اس کا گناہ کتنا بڑا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں دنیا میں مشغول کر دیتی ہیں. بڑی بڑی یادگاریں، محلات، گھروں کو سجانا بنانا، ضرورت سے زیادہ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ جتنا کام کریں گے وہ تو ظاہر سی بات ہے. لیکن جو ضرورت سے زیادہ پہ لوگ چلے جاتے ہیں نا، بالکل ایکسٹریم کنڈیشن پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کو منع کیا جاتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے وہ دین سے ہٹانے والی ہوتی ہیں. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو، یعنی کہ جب کسی قوم پہ حملہ آور ہوتے ہو تو ظلم کی انتہا کر دیتے ہو. بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کو تم جانتے ہو، یعنی کہ تمہیں اولاد عطا کی، مال اسباب سے نوازا، خوشحالی دی اور بڑی زمین دی، پہاڑ دیے، اتنا سب کچھ، تمہاری زمین کو اتنا زرخیز بنایا. اور تم اللہ کو خوب پہچانتے ہو جس کی طرف سے تمہیں یہ انعامات ملے ہیں. اس نے تمہیں مدد پہنچائی چوپایوں اور بیٹوں کے ذریعے، باغات اور چشموں کے ذریعے. مجھے تو اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا. انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، ہمارے لیے برابر ہے خواہ تم واس کرو نہ کرو، یعنی کہ تم جتنا بھی کچھ کہہ لو گے نا، لیکن ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم ان پر ہی عمل کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں سکھایا ہے. یہ کچھ نہیں ہے مگر پہلوں کی باتیں، یعنی کہ جو کچھ تم باتیں ہمارے سامنے کر رہے ہو اور جو ہے چلتے چلے یہ ساری باتیں ہیں، اس کا ہماری حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. چنانچہ انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. کذبت ثمود المرسلین، اس کے بعد قوم سمود کا واقعہ ہے کہ اسی طرح قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میری اجرت تو تمام جہانوں کے ربی کے ذمہ ہے. یعنی کہ ہر نبی، ہر رسول جو آیا ہے اس نے یہی بات کہی کہ میں کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. یعنی کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اس کا میری ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے. اور میں تم تک وہی پہنچا رہا ہوں، وہی پیغام جو میرے رب نے مجھے پہنچانے کے لیے دیا ہے. اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں جہاں امن سے، یعنی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو کچھ تمہیں میسر ہے، امن، سکون، اطمینان، وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ نعمتیں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گی. ان باغات اور چشموں میں اور کھیتوں اور نرم ملائم خوشوں والی کھجوروں میں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے. بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور مت مانو حد سے بڑھنے والوں کا حکم، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا اے صالح، تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص، یعنی کہ تم پر کوئی جادو آسیب کے اثرات ہو گئے جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو. تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن کی باری تمہاری ہے. یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے معجزے کے مطالبے کے جواب میں اللہ نے اونٹنی بھیج دی ہے، لیکن اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن اکیلے پانی پیے گی اور ایک دن تمام جانور پانی پئیں گے. اور اس اونٹنی کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنے باری کے دن چشمے کا پورا پانی پی جاتی تھی اور اس دن ان کے جانوروں کو پانی نہیں ملتا تھا. اگلے دن جو ہے وہ اونٹنی ناغہ کرتی تھی اور باقی سارے جانور پانی پیتے تھے. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور مت ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی، پھر وہ ہو کر رہ گئے پچھتانے والے، بس ان کو آ پکڑا عذاب نے. یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. اور یقیناً آپ کا پروردگار بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے. کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی مرسلین کو. جب کہا گیا ان سے کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے. کیا تمام جہانوں میں تم ہی شہوت کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ یعنی کہ دنیا میں ایک تم ہی لوگ ہو جو شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، ورنہ انسانوں کی کوئی دوسری قوم یہ حرکت نہیں کرتی، بلکہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپوزٹ سیکس کے پاس جاتے ہیں شہوت پوری کرنے کے لیے، اور تم ہو کہ تم اپنی ہی سیم سیکس کے پاس اپنی شہوت پوری کرتے ہو. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے. یعنی کہ اللہ نے تمہاری شہوت کو پورا کرنے کے لیے تمہیں جوڑے کی صورت میں عورت دی ہے، تو تم حد سے بڑھتے کیوں ہو؟
بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم یہاں سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں، پروردگار تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے۔ تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے سب گھر والوں کو بھی، سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں تھی اور اس کو جو ہے وہ بچایا نہیں گیا تھا۔ پھر ہم نے اٹھا کر پٹک دیا باقیوں کو اور ہم نے برسائی ان پر ایک بارش، تو بہت ہی بری تھی وہ بارش جو ان لوگوں پر برسی جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے لیکن ان کا اکثریت ماننے والی نہیں ہے، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا رسولوں کو۔ ایکہ کے معنی جنگل کے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے۔ اس قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور خسارہ پہنچانے والوں میں سے مت ہو جاؤ، اور وزن کیا کرو سیدھے ترازو کے ساتھ، اور مت گھٹا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، اور ڈرو اسے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی مخلوق کو بھی۔ انہوں نے کہا کہ بس تم تو سحر زیادہ لوگوں میں سے ہو، یعنی کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ جو بھی قوم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا نا تو بس وہ یہی سمجھتا تھا کہ نبی جو ہیں ان کے اوپر کوئی جادو ہو گیا، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، اور تمہارے بارے میں ہمارا گمان غالب ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو، تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اس کو چھٹلا دیا تو انہیں آن پکڑا سائبان والے دن کے عذاب میں، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ مشرکین کو ابھی تک مہلت دیا ہوا ہے اور اتنے معجزوں کے بارے میں ان کے مطالبات کو پورے نہیں کر رہا، ورنہ مطالبات سامنے آ گئے تو پھر مہلت ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے، اترے ہیں اسے لے کر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر، تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے، یعنی کہ اصل جو ذات وہ جو وحی ہے وہ آپ کے قلب مبارک پر اترتی ہے، اور قلب مبارک جو ہے آپ کا وہی اس وحی کو ریسیو کرتا ہے۔ یہ نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں، اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی اجمی پر اور وہ اس کو پڑھ کر سناتا تب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی کہ ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ قرآن کسی ایسے شخص پہ نازل کرتے جس کی مدر ٹنگ جو ہے وہ عربی ہوتی نا، پھر اگر یہ شخص نے عربی پڑھ کر سناتا تو کیسا کھلا معجزہ ہوتا، لیکن یہ لوگ پھر بھی ماننے والے نہیں تھے۔ اسی طرح ہم نے داخل کر دیا اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر جب تک کہ نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو، تو وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، یعنی کہ کیا عذاب ٹل جائے گا، کیا تھوڑی سی مہلت ہمیں مل جائے گی؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو کیا آپ نے دیکھا اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو کچھ کام نہیں آئے گا ان کے وہ سب کچھ جس سے وہ فائدہ پہنچایا جاتا ہے، یعنی کہ دنیا کے مال و متاع سے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور ان کو جتنی بھی مہلت دے دی جائے لیکن وہ مہلت ان کے گناہوں میں ہی اضافہ کرے گی، ان کے نیکیوں میں اضافہ نہیں کرے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اس قرآن کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوتے، یعنی کہ عربوں کے ایک عام لوگ شاعروں کے بارے میں خیال کرتے تھے کہ ان کے خوابوں میں جن ہوتے ہیں جو ان کو اچھی اچھی نئی نئی شاعری جو ہے وہ جوڑ کر دیتے ہیں، اور چنانچہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو مشرکین نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اسے شیاطین نازل کر رہے ہیں۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ تو وحی الہی سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں، یعنی کہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نوری مخلوق ہوتے ہیں اور جن جو ہے وہ آگ سے بنائے جاتے ہیں، چونکہ فرشتوں کی طرح جنات جو ہے
تو وہ ان کی تخلیق بہت لطیف سی ہے، اس وجہ سے ان کے لیے فرشتوں کا قرب حاصل کرنا اور ان کی معلومات حاصل کرنا ممکن ہے۔ چنانچہ عام طور پہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک فرشتوں سے جو ہے وہ آسمانوں کے عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن جب بھی کسی رسول کی بعثت ہوتی تو عالم بالا میں خصوصی پہرے بٹھا دیے جاتے تاکہ فرشتوں کے ذریعے جو وحی کی ترسیل ہو رہی ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکے، جو یہاں سے وہاں تک احکامات جا رہے ہیں تو وہ کسی بھی طرح جنوں کو نہ پتہ چلے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حد مقرر کر دی تھی جنوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے اوپر جو ہے وہ جنوں کا داخلہ بند تھا، لیکن کہ وہ وہاں سے کسی بھی قسم کی سنگن نہیں لے سکتے تھے۔ تو وہی کیفیت یہاں پہ بیان ہو رہی ہے کہ اب وہ سننے سے معزول کر دیے گئے، یعنی کہ اب کوئی امکان ہی نہیں رہا کہ وہ کوئی وحی لے کے فرشتے اتر رہے ہوں اور وہ چپکے سے سن لے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ورنہ تم عذاب پانے والوں میں سے ہو کر رہو گے، اور خبردار کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یعنی کہ اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز کیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے حضرت علی کو ایک دعوت کا اہتمام کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی نے، جو کہ آپ ہی کی زیر کفالت تھے اور آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، آپ نے تمام بنو ہاشم کو، یعنی کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، ان سب کو کھانے پہ بلایا۔ کھانے کے بعد آپ نے ان کو حق کی دعوت دینے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور آپ کی بات سنے بغیر چلے گئے۔ کچھ دن بعد دوبارہ آپ نے اسی طرح ان کو دعوت دے کے بلایا، تو اس دفعہ یہ ہوا کہ جیسے پہلے وہ شورغل کر کے فوراً بھاگ گئے تھے نا، اس طرح بھاگے نہیں بلکہ چاروں ناچار مجبوراً جو ہے وہ وہاں بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ اس طرح جو ہے وہ انہوں نے ان کی ناگواری کے باوجود ان کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ شروع کیا۔ اب جو لوگ ایمان لانے والے تھے، جن کے دل میں نرمی تھی، وہ فوراً ایمان لے آئے، جن کے دل میں نرمی نہیں تھی وہ انہوں نے ایمان لانے میں تھوڑا پس و پیش کا مظاہرہ کیا، تھوڑا ٹائم لگایا۔ کچھ ایسے تھے جو دشمن بن گئے، جیسے کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ دشمن بن گئے۔ کچھ ایسے تھے جو ایمان لے کر آ گئے فوراً۔ وقفِ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے بازو جھکا کر رکھے ان کے لیے جو آپ کے پیروکار ہیں مومنوں میں سے، یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آئیں اور ہمیشہ ان کی دلجوئی فرمائیں، اور اپنے بازو کو مومنین کے لیے جھکا کر رکھیں۔ پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے اس اللہ پر جو بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ تہجد میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ وقت اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہوتا، اور وہ دیکھتا ہے آپ کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں سے، یعنی کہ جو آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے گھر کے پاس سے راتوں گزرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں، تو یہاں اس معمول کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ یعنی کہ لوگوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ جنات اور خبیث روحوں کا بنایا ہوا ہے، تو آپ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین جو ہیں وہ کن لوگوں پر اترا کرتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے اور گناہ گار پر، یعنی گندے خبیث کردار اور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر شیطان اترتے ہیں۔ وہ القا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کاہن نجومی جو ہوتے ہیں اور یہ جو ایسٹرولوجسٹ اور یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اترتے ہیں، اور شعرا کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ کچھ مشرکین مکہ تھے جنہوں نے شاعری سیکھ لی تھی اور کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے دراصل شاعرانہ کلام ہے، تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ شاعروں کا کردار تو تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن ان کا کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جیسا نہیں ہے، وہ گمراہ لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کردار ان سے مل ہی نہیں سکتا۔ الم تری انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اور یہ عادت جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا کردار کی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ یعنی کہ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو کہ حقیقی مومن ہوں اور نیک اعمال بھی کرتے ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے ہوں، تو اگر وہ خیر اور بھلائی کے لیے کوئی شاعری کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت تھے، تو وہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور عرب میں شاعری کا بہت رواج تھا، لیکن مشرکین کیا کرتے تھے کہ شاعری کے ذریعے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، تو ان کو جواب دینے کے لیے جو ہے وہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے وہ نعتیہ شاعری کرتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعری کرتے تھے تاکہ ان کا جواب دے سکیں۔
وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا ہو. اور عنقریب یہ ظالم جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے، یعنی ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. اور اسی طرح کا محاورہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی ابھی ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، لیکن قریب وہ وقت آئے گا کہ جب قرآن کا بیان کردہ جو بھیانک انجام ہے وہ ان لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوگا. یہاں الحمدللہ سورہ شعراء مکمل ہو گئی ہے. اب ہم سورہ نمل اسٹارٹ کریں گے. اب ہم یہاں سے شروع کریں گے سورۃ النمل. نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، اور اس میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. وانک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. طاسین حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں. یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی کہ انسان کا جو عمل اور کردار ہے اس کے اچھے یا برا ہونے کا تعلق براہ راست جو ہے عقیدہ آخرت سے ہے. جو آخرت کے اوپر جتنا یقین پکا رکھے گا اس کا عمل اتنا ہی بہتر ہوگا. یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی کہ ان کو اپنا کلچر، اپنے غلط کام ہی اچھے نظر آتے ہیں. ان کو اس سے مطلب ہی نہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. ان کو لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی سب سے صحیح ہے، بس وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو. پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ اس آگ میں ہے اور وہ اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ یہ تو میں ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو. تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یعنی ان پہ شدید خوف طاری ہو گیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو. پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہوں. اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں تو وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے. یعنی ایسا نہیں کہ اس میں برس کی بیماری ہو گئی یا کوئی اور بیماری ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ قدرتی طور پر میرا معجزے کے طور پہ جو ہے وہ سفید ہو کر نکلے گا. یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے ہیں، یعنی کہ 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے جن میں سے 2 نشانیاں یہ ہیں. یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں میں اس کا یقین تھا، جبکہ ان کے دلوں نے اس کا یقین کیا. یعنی کہ ان کو دل میں محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے والے تھے ہی نہیں. تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کے درمیان خاص رتبہ عطا فرمایا. اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. اور انہوں نے کہا اے لوگوں ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. یعنی کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ دادا تھے اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ان کے پوتے تھے. اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے ان کے تمام لشکر جنوں انسان اور پرندوں میں سے اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا. یعنی کہ ہر قسم کی ہر جنس کے لشکر کے علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنا کر انہیں ہر طرح سے منظم کیا گیا تھا. یہاں تک کہ جب وہ چوٹیوں کی وادی میں پہنچے، یعنی کہ اپنے لشکروں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں پہ بہت کثرت کے ساتھ چوٹیاں پائی جاتی تھی.
تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یعنی کہ جو ان چونٹیوں میں سب سے بڑی تھی ان کی ملکہ، اس نے کہا کہ تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اس چونٹی نے کہا کہ تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں احساس تک نہ ہو. تو وہ خوش ہو کر مسکرائے اس کی بات پر. اب کوئی عام انسان ہوتا تو اس کو کیا پتا کہ چونٹی کیا بولی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا، یہ کوالٹی دی تھی کہ وہ جانوروں کی، پرندوں کی، مخلوقات کی باتیں، جنوں کی باتیں سمجھ سکتے تھے، اور جنوں کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا. تو اس پر وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ کا خوش ہو کر انہوں نے خود کو کریڈٹ نہیں دیا کہ واہ میرے اندر کتنی اچھی کوالٹی ہے، واہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں پرندوں کی بات سمجھتا ہوں اور تو کسی کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ انہوں نے جذبات میں آ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور بے اختیار خوشی سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اور پھر آپ نے حمد کی اللہ کی اور فرمایا وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت پر تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. اور انہوں نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا. یعنی کہ اس نے جو یہ پریڈ ہو رہی ہے اس میں غیر حاضر ہو کر بہت بڑا جرم کیا، اور اس جرم کی سزا اس کو ملے گی. یا پھر وہ کوئی میرے پاس واضح دلیل لے کر آ جائے، یعنی کہ کوئی ایکسکیوز لے کر آ جائے کہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، لیکن وہ ایکسکیوز لیم نہیں ہونی چاہیے، وہ بالکل ٹھوس عذر ہونا چاہیے. فما کا تھا غیر بعید، تو کیا کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد پہنچ گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو نہیں معلوم، اور میں آپ کے پاس قوم سبا سے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں. قوم سبا تھی وہ یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور وہاں کی جو ملکہ تھی اس وقت اس کا نام بلقیس تھا. میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس ہیں، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے. اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے. اب وہ راستہ نہیں پا رہے، یعنی شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا اور ان کو ہدایت کا شعور نہیں ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وہ اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو بڑے عرش کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم قریب دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹے ہو، یعنی کہ ہم معلوم کریں گے کہ جو خبر تم لائے ہو وہ سچی ہے یا پھر تم اپنی جو ہے وہ ایبسنس کا کوئی جھوٹا بہانہ بنا رہے ہو. میرا یہ خط لے جاؤ، اسے ان کے پاس جا کر ڈال آؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. یعنی کہ چنانچہ ہدہد کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دیا، اور وہ خط لے کر جو ہے وہ ملکہ کے پاس شاید ان کے خوابگاہ میں گیا اور وہاں جا کے پھینک دیا. اب ملکہ نے جب یہ خط پڑھا تو فوری طور پر اس نے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے دربار میں طلب کیا. اس نے کہا اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط آیا. اور اس نے عزت والا خط کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے. یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جانے کے فرما بردار ہو جاؤ. اس نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں. میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہو، یعنی کہ جب تک آپ کا مشورہ نہ ہو. انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی ہیں، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد برپا کرتے ہیں اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی کہ اس موقع پر ملکہ نے بڑی عقل مند سمجھداری کی بات تھی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ تو جس علاقے کو فتح کرتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میں ان کی طرف اپنے ایلچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کے واپس آتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیج کر وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف دنیا کی مال دولت جمع کرنا ہے یا وہ اس سے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہیں.
تو جب وہ وفد آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال و دولت سے؟ تو جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے تو اس نے تمہیں دیا ہے، اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش ہو، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور خوار ہو جائیں گے وہ۔ یقیناً ان کو یعنی کہ پہلے تو ان کو یہ کہ ہماری بات ماننی پڑے گی، مسلمان ہونا پڑے گا، اور مسلمان ہو کر وہ ہمارے پاس حاضر ہو جائیں، ورنہ ہم ان کے اوپر لشکر کشی کر دیں گے۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام نے کہا اے درباریوں، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچے۔ یہ درباری جو تھے وہ ان کے جنات تھے جن سے انہوں نے کہا تھا۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی جس طرح انسانوں میں سے کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور، اسی طرح جنوں میں بھی کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، اور جو بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ دیو ہیکل ٹائپ کے۔ تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو ہے وہ اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے قبل کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے۔ یعنی کہ ایک شخص جو تھا ان میں سے، اس کا نام جو ہے وہ آصف بن برخیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو پلک جھپکنے کی دیر میں ٹائم میں آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ اور وہ آدمی جو تھا تو اس کے پاس ایک خاص قسم کا علم تھا جس سے وہ اس کام کو ممکن بنا سکتا تھا کر کے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب اس نے دیکھا اسے اپنے سامنے رکھا ہوا، یعنی وہ شخص جو تھے وہ دعوے کے مطابق پلک جھپکتے ہی جو ہے وہ تخت لے کر آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ کا بے انتہا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ربی کا فضل ہے، یعنی کہ کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو اپنے وزیر کے اس کمال کو اپنا کمال قرار دیتا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کا فضل قرار دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، خود کو کریڈٹ نہیں دیا، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے اور بہت کرم والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی حیت بدل دو، یعنی کہ ظاہری طور پر اس کی شکل صورت میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا یہ تو واقعی وہی ہے، یعنی اس نے اپنے تخت کو پہچان لیا، یعنی کہ وہ واقعی بہت ذہین اور سمجھدار عورت تھی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا تھا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ یعنی کہ میرا تخت کا یہاں پہنچ جانا اب میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، آپ کا اللہ کے ہاں جو مقام مرتبہ اس کے بارے میں مجھے پہلے اندازہ ہو گیا تھا، اسی وجہ سے ہم مسلمان ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ اس نے کہا اب محل میں داخل، انہوں نے کہا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے ان کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کہیں پانی پڑا ہوتا ہے تو ہم لانگ شرٹ پہنے یا لمبا ہم عبایا پہنے ہوئے ہیں تو ہم فوراً اس کو اونچا کر لیتے ہیں، اسی طرح ملکہ نے بھی کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو شیشوں سے بنا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا فرش جو تھا اتنا چکنا تھا کہ ملکہ کو اس میں اپنا ریفلیکشن نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے پانی سمجھ کے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا کہ شاید آگے جانے میں پانی ہو تو پانی سے گزر کے جائیں تو ان کے کپڑے کی لینا ہو جائیں۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ فرش جو ہے وہ شیشے کا بنا ہوا ہے، اس لیے اس طرح آپ کو اس میں اپنا نقش نظر آ رہا ہے، اس لیے چمک رہا ہے، اس میں وہ نہیں ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ یا اس چیز سے دراصل ان کو احساس یہ دلانا تھا کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ نعمتیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتی، تمہیں تو دنیا والی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے تھوڑی الگ نعمتیں دی ہیں۔ قال ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس نے کہا اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ تم اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ میں بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، یعنی کہ اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب کیوں مانگ رہے ہو؟ تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو، یعنی کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم کسی
آفت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر۔ یعنی تمام سرداروں نے مل کر صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی سازش کی، اور کوئی ایک اکیلا شخص تو صالح علیہ السلام کے قبیلے کو نہیں مار سکتا تھا، ان کی دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس مہم میں سارے لوگ مل گئے تاکہ ان میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ راز فاش نہ کر سکے۔ یعنی کہ جب سارے موجود ہوں گے تو کسی ایک کا راز کوئی دے ہی نہیں سکے گا، ہر ایک کو ڈر ہوگا کہ اگر ہمارا راز کھل گیا تو کیا ہوگا، اس لیے سب مل کر ان پر حملہ کرنے کی سازش بنا رہے تھے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون، پھر ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے بعد موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب پھوٹا جس کی وجہ سے یہ سارے منکرین ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو، یعنی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیسے فحش کام کر رہے ہو، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو، یعنی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم کیسے فحش کام کر رہے ہو، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنے گھر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ تو ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی تو بہت ہی بری بارش تھی، اور جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک بناتے ہیں؟ بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے۔ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کرتے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور رواں کر دیا اس کے اندر دریا اور ندیاں، اور بنایا اس کے لیے لنگر پہاڑ، اور بنایا 2 دریاؤں کے درمیان پردہ۔ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ یعنی کہ تمہیں کوئی ایسی دوسری ہستی نظر آتی ہے جو یہ کام کر سکتی ہو؟ کسی اور میں ایسی طاقت ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم ہی نہیں رکھتی۔ بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور اور لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو وہ دور کرتا ہے، اور تمہیں جو جانشین بناتا ہے زمین میں، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل آتی ہے، دوسری کے بعد تیسری نسل آتی ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے جو کہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہی قائم کیا ہے۔ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک؟ بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم لوگ حاصل کرتے ہو۔ بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی اپنے باران رحمت کے آگے آگے؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ بہت بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہے جب وہ آتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ بارش ہونے والی ہے، تو اب ان کو چلانے والا انسان تو کوئی نہیں ہے، یہ سب تو اللہ چلاتا ہے۔ بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، اور کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین میں؟ کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے ساتھ؟ آپ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی کو غیب کا علم ہے، رسول کو غیب کا علم ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے، وہ غیب جانتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی صرف غیب کا عالم ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ نے جتنا بتا دیا نبیوں کو ان کو صرف اتنا معلوم ہے، اس سے زیادہ ان کو نہیں معلوم۔ اور دنیا سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس دنیا سے جانے کے بعد وہ عالم برزخ میں
اور وہاں انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ان کو کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی کہ کب قیامت کا دن آئے گا۔ قیامت کے دن کی خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بلی دارا کا علمہم فی الآخرتی بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ تھک ہار کر رہ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ ان کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اس کی طرف سے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر سے نکال لیے جائیں گے؟ یہی وعدہ ہم سے بھی کیا گیا ہے اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا، یہ کچھ نہیں مگر پہلے لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ آپ کہیے کہ ذرا گھومو پھرو زمین میں اور دیکھ لو کیسا انجام ہوا مجرم قوموں کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر رنجیدہ نہ ہو جو چالیں یہ چل رہے ہیں، اور اس پر اپنے دل کو تنگ مت کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں، یعنی کہ مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے تو عذاب آ جائے گا۔ تو اگر آپ دعوے میں سچے ہیں تو بتا دیں کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہو سکتا ہے جس چیز کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو، اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ انسان ظاہر کرے، جو کچھ چھپائے اور وہ یہ سمجھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو ضرور معلوم ہے کہ جو زبان سے انسان کہہ رہا ہے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے اور اس کے دل میں کیا ہے۔ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں ہے کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر وہ ایک روشن کتاب میں موجود ہے۔ یقیناً یہ قرآن کھول کر بیان کر رہا ہے بنی اسرائیل پر وہ اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے، یعنی کہ تورات جو تھا اس کا نزول قرآن سے 2000 سال پہلے ہوا تھا۔ اب اصل کتاب تو کہیں گم ہو گئی تھی، ان لوگوں نے اس میں اپنی مرضی سے تحریف کر لی تھی، آیات بدل دی تھیں، باتوں کو، احکامات کو بدل دیا تھا، اور اپنی من پسند روایات جو ہے نا اس کی وجہ سے بہت ساری غلط باتیں جو ہے وہ اللہ کے نام سے منسوخ کر دی تھی۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں۔ یقیناً آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توکل کیجئے اللہ پر، یقیناً آپ ہی واضح حق پر ہیں۔ البتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل پڑے، یعنی کہ ایک بہرا شخص آپ کے سامنے ہو، آپ کی طرف توجہ بھی دے تو آپ اشارے کنائے سے اس کو بات سمجھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پلٹ کے دوسری طرف چلا جائے تو اسے کوئی بات سمجھانا جو وہ ممکن رہتا ہی نہیں۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راستے پر لانے والے بن سکتے ہیں۔ آپ نہیں سنا سکتے مگر صرف انہی کو جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکال لیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا، یعنی دابۃ الارض جو ہے اس کا ظہور قیامت کے آخری علامات میں سے ہے، اور احادیث کے مطابق سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد وہ کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے جانور برآمد ہوگا۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں میں سے جو ہماری آیت کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یعنی کہ جس مجرموں کے بھی درجے ہوں گے، جو زیادہ سخت ہوگا انکار میں اس کا درجہ الگ ہوگا، اس کا جو، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے اندر کچھ نرمی کا پہلو تھا، جو کچھ ہلکے تھے، ان کا الگ گروہ بنا دیا جائے گا، یعنی کہ جیسے انسان کے عمل ہوں گے اس کے مطابق اس کا گروہ بنا دیے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون، یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا دیا تھا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہیں کیا تھا، تم لوگ کیا کرتے رہے تھے، اور واقع ہو جائے گی ان پر بات اس لیے کہ وہ ظلم کے مرتکب ہوئے تھے، چنانچہ وہ بول نہیں سکیں گے، یعنی وہ بتا نہیں سکیں گے کہ ہم نے سب کچھ سن لیا تھا لیکن ہم جو ہے وہ صرف اپنے تعصب کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا تھے۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ وہ آرام کر سکیں اور دن کو روشن بنایا ہے، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو گھبرا اٹھیں گے وہ سب جو آسمان اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے، یعنی کہ جو گھبراہٹ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات پر طاری ہوگی
لیکن جنہیں اللہ محفوظ رکھنا چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. جیسے آسمانوں پر فرشتے ہیں, اس کے علاوہ باقی کس مخلوق کو اللہ محفوظ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور سب حاضر ہو جائیں گے اس کے آگے عاجزی کے ساتھ. اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب جمے ہوئے ہیں. اس دن وہ چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں, یعنی کہ بادلوں کی طرح پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا ہے, یعنی کہ ایک ٹھوس شکل دی ہے, ایک سالڈ شکل دی ہوئی ہے. اور قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ ہی کی مرضی سے یہ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح بے وزن اور نرم ہو کے جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے. یقیناً وہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. جو کوئی بھی اس دن نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا بہتر صلہ ہوگا, یعنی کہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر بھی ہو سکتا ہے, 700 گنا بھی, یا اس سے بھی زیادہ. یعنی کہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا. اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. اس سے مراد جو ہے وہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قیام سے پہلے اللہ تعالیٰ مومنین صادقین کو سکون کی موت عطا کر کے اس دن کی گھبراہٹ سے بچا لے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو باصل موت جو ہے نا, باسی بادل موت, اسے میدان حشر کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے گا. ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار, اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے. اور کہا جائے گا تمہیں بدلے میں وہی تو دیا گیا ہے جو تم عمل کر رہے تھے, یعنی کہ کوئی زیادتی نہیں ہے, جو تم نے کیا اس کے مطابق تمہیں بدلہ مل رہا ہے. دیکھو مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے. یعنی کہ بجائے سے کہ میں کسی بدھ دیوی دیوتا کی پرستش کروں, میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں اور اس کی ہی بندگی کرتا رہوں گا. اور جس نے بیت اللہ کو حرم ٹھہرایا ہے اور اس شہر کی سرزمین کو محترم قرار دیا ہے, اور اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں شامل ہو جاؤں اس کے فرمانبردار بندوں میں, اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں, یعنی کہ میں قرآن کو پڑھتا رہوں, سنتا رہوں, لوگوں کو سناتا رہوں, قرآن کی تبلیغ کرتا رہوں, اس کی آیات, اس کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا رہوں. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت پائے گا. یعنی کہ جو ہدایت پہ چلے گا, جو اللہ کا راستہ اختیار کرے گا, تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور وہ نعمتوں بھری جنت میں چلا جائے گا, اس کا اپنا ہی فائدہ ہوا نا. اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے, ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لو گے, اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو اعمال تم کر رہے ہو. سورۃ القصص, قصص جو ہے وہ قصوں کو کہا گیا, قصے کی جمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم حروف مقطعات. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب روشن کی آیات ہیں, یہ کتاب روشن کی آیات ہیں. ہم سناتے ہیں آپ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون, آپ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین مصر میں, اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے باسیوں کو گروہوں میں. اس نے دبا رکھا تھا اس میں سے ایک گروہ کو, وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم کو. یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا. اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے تھے, اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں, اور ہم انہیں تمکن عطا کریں ان کی زمین میں, یعنی طاقت, حکومت اور سربلندی عطا کریں. اور ہم دکھا دیں فرعون, حامان اور ان کے لشکروں کو وہ جس چیز سے ڈرتے ہیں. حامان جو تھا فرعون کا وزیر تھا. اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو, جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا, اور نہ خوف کھانا نہ رنجیدہ ہونا. ہم اسے لوٹانے والے ہیں تمہاری طرف اور اسے بنانے والے ہیں رسولوں میں سے. تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے تاکہ وہ بن جائے ان کے لیے دشمن اور پریشانی کا باعث. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کو نکالنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ, اور انہیں معلوم تھا کہ ایسا ہوگا, بلکہ مراد یہ ہے کہ بالآخر جو نتیجہ نکلنا ہے کہ وہ یہی ہے کہ یہ بچہ ان کے لیے بڑی تکلیف اور پریشانی کا باعث بننے والا ہے. یقیناً فرعون, حامان اور اس کے سب لشکر اپنی تدبیر میں خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. یہ فرعون کی جو بیوی تھی وہ حضرت آسیہ تھی, جو کہ بہت نیک اور صالح تھی. یعنی کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تدبیر میں خطا کار تھے, یعنی کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھی بات سوچی تھی کہ یہ ہمارا بیٹا بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے نا وہ بہت ان کی سوچ سے کہیں بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کے ذریعے سے اس قوم کو ختم کرنا تھا, فرعون کو ختم کرنا تھا. لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا, تم اسے قتل مت کرو, کیا عجیب ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے, ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس فیصلے کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑ بیٹھا
قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہری کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے۔ اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور اس کو دور سے دیکھتی رہے اور انہیں احساس بھی نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کے کہنے پر دریا کے کنارے صندوق پہ دھیان رکھے ہوئے چلتی رہیں، جیسے کہ ان کا صندوق سے کوئی تعلق نہ ہو، بس وہ ویسے ہی چل رہی ہیں۔ اس طرح وہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ بچے کے پیچھے پیچھے فرعون کے محل پہنچ گئیں اور وہاں یہ ظاہر کیا کہ جیسے وہ ایک راہ چلتی بچی ہے جو دریا میں تیرتے تیرتے صندوق کو دیکھنے کے لیے ادھر پہنچ گئی، اور اصل جو ان کی پلاننگ تھی اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چل سکا، اور یہ سب بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوا تھا۔ اور ہم نے اس پر پہلے ہی حرام کر دی تھی تمام دودھ پلانے والے، یعنی کہ ہر عورت نے چاہا کہ وہ اس کو دودھ پلا لے، لیکن انہوں نے کسی سے بھی دودھ نہیں پیا۔ تو پھر اس بچی نے جو ہے وہ ان کو مشورہ دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ تو یوں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور ہر لحاظ سے توانا ہو گئے تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ اور ایک روز وہ شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت کہ جب اس کے باسی غفلت میں پڑے سو رہے تھے، تو اس نے وہاں پایا دو لوگوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، ایک اس کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اس نے جو اس کی قوم میں سے تھا ان کے خلاف جو اس کے دشمن سے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کیا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی کہ جب ان سے مدد مانگی گئی تو انہوں نے مدد دینے کے لیے اس کو لگا دیا ایک مکہ، تو وہ اس سے جو ہے اس کی موت ہو گئی، وہ فوراً مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ پکار اٹھا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، یقیناً وہ کھلا دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا، یعنی کہ ان کی نیت نہیں تھی کہ وہ اس کو قتل کریں، لیکن اتفاق سے ان کی جو ضرب تھی وہ اتنی شدید تھی کہ وہ شخص مر گیا، اور آپ کو فوراً افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو شیطانی کام ہو گیا۔ آپ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، عرض کیا اے میرے پروردگار میں تو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، بس تو مجھے بخش دے۔ تو اللہ نے ان کو بخش دیا، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ اللہ کو پتہ تھا نا کہ یہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہوا، غلطی سے ہوا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ انہوں نے کہا پروردگار بسبب اس احسان کے تو نے مجھ پر کیا، میں عہد کرتا ہوں کہ اب میں کبھی مددگار نہیں بنوں گا مجرموں کا، یعنی کہ ابھی تو یہ شخص آ گیا ہے لیکن دوبارہ کبھی میں اس کے تعلق میں نہیں، معاملات میں نہیں پڑوں گا اور کبھی ایسا برا کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے صبح کی شہر میں اس کیفیت میں کہ وہ خوفزدہ بھی تھے اور چوکنا بھی، یعنی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہر طرف قاتل کی دھوم مچی ہوئی ہوگی کہ کہاں ہے، اس کو پکڑیں اور اس کی تفتیش کریں۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہی آج پھر فریاد کر رہا ہے، یعنی کہ وہ پھر کسی سے لڑائی جھگڑے میں لگا ہوا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم ہی ایک کھلے شریر آدمی، یعنی کہ کل بھی تم ہی لڑ رہے تھے، آج بھی تم لڑ رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ زیادتی تمہاری ہی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر جب انہوں نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، وہ چیخ اٹھا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مارا تھا؟ تم صرف یہ چاہتے ہو کہ تم اس ملک میں بڑے جابر بن جاؤ اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والے میں سے بنو۔ اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، یعنی کہ جب اس قتل کا راز فاش ہو گیا تو اس قبطی نے جا کے مخبری کی ہوگی، تب یہ واقعہ پیش آیا۔ اور ایک شخص جو وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ آیان حکومت تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، یعنی کہ جو بڑے لوگ ہیں حکومت والے وہ تمہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ تمہیں مار دیں، تو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو وہ نکلے وہاں سے ڈرتے ڈرتے بڑے چوکنا ہو کر، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا انہوں نے کہا امید ہے میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب وہ مدین کے، کیونکہ وہ راستہ ایسا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، کوئی نقشہ وغیرہ تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ تو بس اندازے سے نکل گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھایا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو انہوں نے اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور انہوں نے ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی، یعنی کہ ان کی بکریوں کو پیاس لگ رہی تھی اور وہ تڑپ رہی تھی کہ پانی پی لیں، لیکن اتنا رش تھا کہ وہ رش کی وجہ سے وہاں جا نہیں پا رہی تھی، دور کھڑی ہوئی تھی اور رش چھٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ تمام چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی کہ اصل تو یہ کام مردوں کا ہے لیکن ہمارے والد کیونکہ بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی اور مرد ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ساری لڑکیوں کو یہ مردوں والے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک گروہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور انہوں نے ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھی، یعنی کہ ان کی بکریوں کو پیاس لگ رہی تھی اور وہ تڑپ رہی تھی کہ پانی پی لیں، لیکن اتنا رش تھا کہ وہ رش کی وجہ سے وہاں جا نہیں پا رہی تھی، دور کھڑی ہوئی تھی اور رش چھٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔
انہوں نے کہا آپ دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ تمام چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں، اور ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، یعنی کہ اصل تو یہ کام مردوں کا ہے، لیکن ہمارے والد کیونکہ بوڑھے ہیں، گھر میں کوئی اور مرد ہے نہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ساری لڑکیوں کو یہ مردوں والے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو لیے پانی پلا دیا، پھر سائی کی طرف بھی لے آئے۔ تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تو نے میرے لیے میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی کہ عاجزی کے ساتھ دعا کی، اور یہ دعا ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں مانگنی چاہیے اپنی یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میری جھولی میں خیر ڈال دے، میں اس کی محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اتنے میں ان کے پاس ان دو میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ بدلہ دیں آپ کو اس کا جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے، یعنی کہ اجر دے دیں آپ کو، جو اجرت دے دیں جو آپ نے مشقت کی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو انہوں نے اسے اپنا سارا قصہ سنا دیا۔ انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو ظالم لوگوں سے، یعنی کہ جو کچھ پچھلا واقعہ تھا قتل کا یہ وہ سارا کچھ انہوں نے بتا دیا۔ تو انہوں نے پھر جو ہے وہ کہا کہ اب تم پریشان مت ہو، اب تم ان سے نجات پا چکے ہو۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، یقیناً بہترین آدمی ہے جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور اور امین ہو۔ یعنی کہ وہ ان کو دیکھ چکی تھی نا کہ کتنی شرافت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ پانی بھی پلا دیا اور ان سے اجرت بھی نہیں مانگی، تو ان کو یہ سارا اندازہ ہو چکا تھا، ان کی شرافت کا اندازہ بھی ہو چکا تھا کہ انہوں نے ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جب اس شخص نے اپنی نگاہ میں خیانت نہیں کی تو یہ یقیناً کسی اور معاملے میں بھی خیانت نہیں کرے گا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو وہ ان کی طرف دیکھتا، ان سے کوئی بات کرتا، فری ہونے کی کوشش کرتا رہا، ویسا کچھ نہیں کیا، تو یہ بڑا امانت دار انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، یعنی ان کے باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط پہ کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے، یعنی اگر تم 8 کی جگہ 10 سال تک بھی میری ملازمت کرنا چاہو تو تمہاری طرف سے میرے لیے یہ احسان ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یعنی کہ اگر تم چاہو تو تم یہ کرو، آپشن ہے یہ، اگر نہیں کرنا چاہو تو کوئی بات نہیں، تم جا سکتے ہو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کرو تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی کہ اگر آپ نے مطالبہ تو 8 سال کا کیا ہے، اگر میں 8 سال میں مکمل کر دوں اپنا مطالبہ اپنا معاہدہ تو بھی کوئی بات نہیں، اور اگر میں چاہوں تو 10 سال بھی رہوں، آپ اس میں مجھے مجبور مت کریے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ اس وقت ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے، یعنی کہ ہمارا جو قول و قرار ہے اس پہ اللہ گواہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر دی اور وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، یعنی کہ 8-10 سال گزر گئے، قتل کا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو، جس سے ان کی دونوں میں سے ایک سے شادی ہو گئی تھی، ان کو لے کے اپنے گھر والوں کو لے کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو انہوں نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ تم تاپ سکو، تاکہ سردی میں تھوڑی سی راحت مل جائے، حرارت مل جائے۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں ندا دی گئی کہ وادی کے دائیں کنارے سے بابرکت جگہ میں ایک درخت ہے کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار، تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، آگے آؤ، تم بالکل امن میں ہو، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ سفید نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، اور اپنا بازو اپنے ساتھ چپکا لو خوف سے بچنے کے لیے۔ یہ 2 نشانیاں ہیں تمہاری رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا پروردگار میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے، اور ہم تم دونوں کے لیے ایسا روب پیدا کر دیں گے کہ وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، ہماری نشانیوں کی بدولت تم دونوں اور تمہارے پیروکار سب غالب رہیں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں سوائے گھڑے ہوئے جادو کے، اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اس کی طرف سے، اور وہی خوب جانتا ہے کس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ فرعون نے کہا اے درباریوں میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان ذرا تم میری مٹی کے اینٹوں کو آگ سے پختہ کرو
तो मेरे लिए एक ऊंचा महल बनवाओ ताकि मैं झांक सकूं मूसा के इलाह को, और मैं तो समझता हूँ कि वह झूठा है। और ज़मीन में नाक तकब्बुर किया उसने भी और उसके लश्करों ने भी, और उन्होंने समझा कि वो हमारी तरफ लौटाए नहीं जाएंगे, और हमने पकड़ लिया उसको भी और उसके लश्करों को भी, और फिर हमने फेंक दिया उनको समंदर में। तो देखो कैसा अंजाम हुआ जालिमों का। और हमने बना दिया उन्हें इमाम आग की तरफ बुलाने वाले, यानी कि फ़िरौन और उसके दरबारी जो थे वो जहन्नुम में बुलाने वाले लोग बन गए। और हमने और क़यामत के दिन उनकी कोई मदद ना की जाएगी, और हमने उनके पीछे लानत लगा दी इस दुनिया में भी, और क़यामत के दिन वो बहुत ही बुरे हालों में होंगे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई, इसके बाद कि हमने पहली जमातों को हलाक कर दिया। ये किताब लोगों की आंखें खोलने के लिए थी, हिदायत और रहमत थी, ताकि वो नसीहत हासिल करें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मौजूद नहीं थे उस पहाड़ के गरबी जानिब जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा था, और ना आप उन लोगों में शामिल थे जो वहाँ हाजिर थे, लेकिन हमने पैदा की बहुत सी नस्लें तो उनके ऊपर एक लंबी उम्र बीत गई। और ना ही आप अहले मदियन के दरमियान मुकीम थे, उनको हमारी आयत पढ़कर सुनाते, यानी कि जो सारे वाक़यात हैं अल्लाह ताला ने खुद वही के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, वो इन बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, बल्कि ये तो हम हैं रसूलों को भेजने वाले। और ना आप उस वक्त तूर के पास मौजूद थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा था, बल्कि ये सब रहमत है आपकी रब की तरफ से, ताकि आप इस कौम को खबरदार करें जिसकी तरफ आपसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया। और हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचे उनके करतूतों के सबब, तो ये कहें कि हमारे परवरदिगार तूने क्यों ना भेजा हमारी तरफ कोई रसूल, के हम तेरी आयत की पैरवी करते और हम ईमान लाने वालों में से हो जाते। लेकिन जब उनके पास हमारी तरफ से हक़ आ गया तो कहने लगे इन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही कुछ क्यों नहीं दिया गया जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था, यानी कि मौजज़ात। तो जो कुछ पहले मूसा को दिया गया था, क्या लोगों ने उसके साथ कुफ्र नहीं किया था? उन्होंने कहा ये तो दो जादू हैं एक दूसरे के मददगार, और उन्होंने कहा हम तो दोनों का ही इनकार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि फिर लाओ कोई ऐसी किताब अल्लाह के पास है जो इन दोनों से ज़्यादा हिदायत वाली हो, मैं उसकी पैरवी करूंगा अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ये लोग आपकी बात कबूल ना करें तो जान लें कि ये लोग सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले हैं, और उस शख्स से बढ़कर बड़ा कौन जालिम होगा जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हो अल्लाह की तरफ से किसी हिदायत के बगैर। यकीनन अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। और हमने लगातार भेजा उनके लिए अपना कलाम ताकि ये नसीहत हासिल करें। जिन लोगों को हमने उससे पहले किताब दी थी वो कुरान पर ईमान रखते हैं, और जब यह कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, यकीनन ये हमारी तरफ से है और हम इसी के मुस्लिम हैं, यानी कि इसके फरमाबरदार हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इनका अजर दिया जाएगा 2 मरतबा, बस अब इसके कि वो साबित कदम रहे और वो भलाई के ज़रिए बुराई को दफ़ा करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। और जब वो बुरी बातों को लग़्व बातों को सुनते हैं तो उन्होंने उससे एराज़ किया और कहा कि हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, तुम लोगों पर सलाम, हम जाहिलों से लड़ना नहीं चाहते, यानी कि बहस मुबाहिसों में नहीं पड़ते बल्कि वहाँ से सलाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें, बल्कि हिदायत अल्लाह देता है जिसको चाहता है, और वो खूब जानता है हिदायत पाने वालों को। और वो कहते हैं अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हिदायत की पैरवी करें तो हम अपनी ही ज़मीन में उचक लिए जाएंगे। क्या हम उन्हें अमन वाले हरम में मुतमक्किन नहीं किया? खींचे चले आते हैं इस हरम की तरफ हर किस्म के फल, ये ख़ास रिज़्क़ है हमारी तरफ से, यानी कि एक सहरा है वहाँ पर फल आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला का ही ये वो है करम, जिसकी वजह से वहाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों से फल आते हैं, जबकि वहाँ अपनी पैदावार नहीं है। लेकिन उनकी अक्सर दिल नहीं रखती, और कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया जो कि इतरादी थी अपनी मईशत पर। तो देख लो कि ये हैं उनके खंडर बने हुए घर, नहीं हुए इनमें रहने वाले इनके बाद मगर बहुत थोड़े, और हम ही इनके वारिस होकर रहे। और नहीं था आपका रब बस्तियों को हलाक करने वाला जब तक कि वह उनकी मर्जी उनकी मरकजी बस्ती में कोई रसूल ना भेजता, और हम हरगिज़ उन बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं थे मगर इस बिना पर कि उसके बासी जालिम थे। और जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो बस दुनियावी ज़िंदगी का सामान और ज़ेब व ज़ीनत है। ये दुनिया जिस तरह आर्जी है इस तरह इसका सामान भी आर्जी है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो बेहतर है और बाकी रहने वाला है। तो क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया है वो इस वादे को पा लेने वाला भी है। उस शख्स जैसा हो जाएगा जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी का सामान दे दिया हो, फिर वो क़यामत के दिन गिरफ्तार करके हाजिर किए जाने वालों में से होगा। उस दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा और कहेगा कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनका तुम ज़ुल्म रखते थे? तो वो कहेंगे वो लोग अज़ाब के फैसले के मुस्तहिक़ हो चुके हैं, ऐ हमारे परवरदिगार यही वो लोग हैं जिन्होंने हमको गुमराह किया था। वो जवाब में कहेंगे हमने इन्हें गुमराह नहीं किया, हमने इन्हें गुमराह किया जैसे कि हम खुद गुमराह थे, यानी कि अगर हम खुद हिदायत पर होते तो हम इनको भी हिदायत देते। अब जब हम खुद ही हिदायत पर नहीं थे तो हम इनको हिदायत कैसे देते? हम तेरे सामने इनसे बेजारी का इजहार करते हैं, ये हमारी परस्तिश तो नहीं करते थे। और उनसे कहा जाएगा कि आप पुकारो अपने शरीकों को, तो वो उन्हें पुकारेंगे लेकिन वो उन्हें कोई जवाब ना देंगे, और वो देख लेंगे अजाब को
کاش وہ ہدایت پائے ہوئے ہوتے. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم لوگوں نے کیا جواب دیا رسولوں کو, تو اندھی ہو جائیں گی ان پر ان کی تمام خبریں. اس دن پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کی تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے. اور آپ کا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور منتخب کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے, جبکہ اس کو کچھ بھی اختیار نہیں. اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور وہی ہے اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کے لیے حمد بھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور اسی کا حکم ہے, اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آپ کہیے کیا تم لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر رات کو مسلط کر دے اور ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک, تو کون معبود ہوگا اللہ کے سوا تمہارے لیے جو روشنی لے کر آئے؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ آپ کہیے کیا تم لوگوں نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو قائم کر دے قیامت کے دن تک, تو کون معبود ہے اللہ کے سوا تمہارے لیے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو؟ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو؟ اور اس کی رحمت کے مظاہرے میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ رات میں تم لوگ آرام کرو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو, تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکو. یعنی کہ رات کو دن اور دن کو رات بنا لینا اللہ کی ناشکری میں سے ہے کہ رات کو جاگا جائے اور دن کو سویا جائے, تو یہ اللہ کی ناشکری ہے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اور جس دن وہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ کیا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم لوگوں کو زوم تھا, اور ہم نکالیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ. پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو, تو وہ جان لیں گے حق تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب اور گم ہو جائے گا ان سے وہ کچھ جس میں وہ افترا کرتے تھے, یعنی کہ جھوٹ کرتے تھے. یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم میں سے تھا, لیکن اس نے ان کے خلاف سرکشی کی, اور اس کو ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی. جب اس سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اتراؤ مت, یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کرو, اور مت بھولو دنیا سے اپنا حصہ, اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے, اور زمین میں فساد مت مچاؤ, یقیناً اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس نے کہا مجھے تو یہ سب کچھ ملا ہے اس علم کی بنیاد پر جو میرے پاس, یعنی کہ اس نے خود کو کریڈٹ دیا. کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو طاقت اور مال اسباب کی فراوانی میں اس سے کہیں بڑھ کر تھے, اور اللہ کے ہاں مجرم لوگوں سے ان کی خطاؤں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا. یعنی کہ اللہ کو تو پہلے ہی سب پتا ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں کسی سے پوچھے کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا. پھر ایک دن وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ, اور کہا اس لوگوں نے جو خواہش مند تھے دنیا ہی کی زندگی کے, کاش یہ سب کچھ ہمارے پاس بھی ہوتا جو قارون کو ملا ہے, یقیناً وہ بہت بڑے نصیب والا ہے. اور کہا ان لوگوں نے جنہیں علم عطا ہوا تھا, افسوس ہے تم پر, اللہ کا عطا کردہ ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لایا جسے نیک عمل کیا. یعنی کہ دنیا کے جو نعمتیں ہیں, شان و شوکت ہیں, اس کو حسرت بری نظروں سے مت دیکھو, یہ دنیا میں ہی ختم ہو جانی ہے, اللہ چاہے تو لمحوں میں ان کو ضائع کر دے. اصل نعمت وہ ہے جو آخرت میں جنت میں ملے گی. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اور وہ نہیں ملے گا مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. تو ہم نے اسے اور اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا, اس کے لیے نہ کوئی ایسا لشکر تھا جو اس کی مدد کرتا اللہ کے مقابلے میں, اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لینے والوں میں سے ہوتا. یعنی کہ اتنا جاہ و جلال تھا لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی سے اپنی بربادی کا بدلہ لیتا, کیونکہ اس کے اوپر جو عذاب لائے تھے وہ اللہ تعالیٰ لائے تھے, تو وہ اللہ سے تو بدلہ لے ہی نہیں سکتا تھا. اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی, اب وہ کہہ رہے تھے ہائے افسوس, اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے, اور وہی تنگ کرتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. افسوس کے کافر بالکل فلاح نہیں پائیں گے. یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو نہ تو زمین میں اقتدار کے خواہاں ہوتے ہیں نہ ہی فساد مچاتے ہیں, اور آخرت کی زندگی تو اہل تقوی ہی کے لیے ہے, تو دنیا کی نعمتوں کو بجائے آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو ترجیح دیتے ہیں. جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس کا بدلہ ہوگا اس سے بہتر, اور جو کہ برائی لے کر آئے گا اور تو برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی کچھ جو کریں گے. یعنی کہ ایک نیکی کا وزن اللہ تعالیٰ 10 گنا 700 گنا تک بڑھا دیں گے یا اس سے بھی بڑھ کر, اور گناہ جو ہے وہ ایک ہی لکھا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے, وہ آپ کو پہنچا کر رہے گا ایک بہت اچھی لوٹنے کی جگہ. آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو تو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ آپ پر کتاب القا کی جائے گی, یعنی کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان پر وحی کی جائے گی. یہ تو محض آپ کی رب کی رحمت میں سے ہے, بس آپ کافروں کو پشت پناہ نہ بنے, یعنی ان کے مددگار نہ بنے, اور وہ آپ کو روک نہ سکیں گے اللہ کی آیات سے اس کی بات کہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی. اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیے, شرک جیسے گھناؤنے جرم کا شائبہ بھی اپنے قریب مت آنے دیجیے.
اور مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یعنی کہ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گا، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اس جتنے رمضان روزے ہمارے گزر چکے ہیں، اس میں ہم نے جو عبادات کی ان کو قبول فرما، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے، اور آگے جو رمضان ہمارے باقی رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس میں ہم بہتر طریقے سے عبادت کر سکیں۔ حق ادا نہیں کر سکتے لیکن حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ کل سے طاقتیں شروع ہو رہی ہیں انشاءاللہ، تو زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بخشش کروا سکیں۔ اور کل جن صاحبہ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کو کینسر ڈائگنوس ہوا ہے، تو ان کے آج ٹیسٹ ہوئے ہیں، سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ٹیسٹ کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت اچھی آ جائیں، اور ڈاکٹروں کو جو خطرناک اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے ان کو محفوظ رکھے اور ان کو پہلے سے زیادہ بہترین صحت کے ساتھ رکھے اور شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا وتب علینا وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔